مگر بلاول بھٹو زرداری، میں ان سے شروع کروں گی. مارچ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے مشورہ دیا عمران خان صاحب کو اسمبلیاں توڑ دیں. یہ اسٹریٹجی ہے اپوزیشن کی کہ وہ گھبرا کر پینک کر کے اسمبلیاں توڑ دیں. مشورہ کیا دیا انہوں نے؟ یہ تو اسٹریٹجی ہے. یہ جو نفسیاتی دباؤ اتنے عرصے سے ڈالا جا رہا ہے، اور یہ شام کو گئی حکومت، پرسوں گئی یا ترسوں گئی، تو یہ اسی لیے ہے اور کس لیے ہے. پہلی تو ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے جائیں اور عمران خان میں اسٹیبلشمنٹ میں اختلافات پیدا کیے جائیں. دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ عمران خان پینک کر کے اسمبلیاں توڑ دے. تو کون سا تیر مارا اس میں بلاول صاحب؟ نہیں، وہ تو کہتے ہیں آپ کو یقین ہے آپ کو ووٹ ملے گا، عوام آپ کے ساتھ ہے، تو ڈر کس بات کا؟ توڑو اسمبلیاں. نہیں، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کیوں توڑے اسمبلیاں؟ اس کو کیا فائدہ اسمبلیاں توڑنے کا؟ لیکن اس کے پاس جو 1.5-2 سال کا ٹائم ہے، پونے 2 سال کا، تو وہ کوشش کرے گا اس میں کوئی کام کرے. نو کانفیڈنس کا بھی تو مسئلہ ہے. بلاول کے کہنے پہ اسمبلی توڑ دے. سبحان اللہ. ہارون صاحب آپ غیر سنجیدہ لیتے ہیں اس بات کو. نہیں، غیر سنجیدہ نہیں میں لے رہا، اس کے کہنے پہ اسمبلی توڑ دے. اسمبلی تو وہ تب توڑے جو ایک سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے، اسمبلی وہ تب توڑتی ہے جب اسے سوٹ کرتا ہے اسمبلی توڑنا. کبھی کہ مخالف کے کہنے پہ بھی کسی نے کوئی قدم اٹھایا، یعنی 2 فوجیں لڑ رہی ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کو تجویز کرے کہ تم ایسا کرو تو وہ ویسا کر دے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ آپ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے. نہیں ہارون صاحب، ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں. اور کیا لیڈ اس نے کرنی ہے سیاسی جماعت کو؟ باپ کے ماں کی وراثت ہے، اس سے پہلے بھٹو کی وراثت ہے. بھٹو کا نام لے لے کے اور پھر بے نظیر کے قتل کا نام لے لے کے ووٹ لیتے ہیں، اور انتظامیہ اور پولیس کی مدد سے ووٹ لیتے ہیں. سندھ میں ایک فیئر الیکشن ہو، ایک واقعی فیئر الیکشن ہو، اور انتظامیہ پوری طرح غیر جانبدار ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس سے آدھی سیٹیں بمشکل وہ لے سکتے ہیں. تو پھر اچھا اگر نیوٹرل ہو جائے سارا معاملہ تو کون جیتے گا پھر ہارون صاحب؟ آپ یہ جو بات بہت سے لوگ جیتیں گے. مطلب یہ کہ بات جماعت کی کریں جو جماعت تو کوئی سچ نہیں ہے. اپوزیشن یہ کی ویکنس سے ہی وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. انڈیپینڈنٹ جیتیں گے، جی ڈی اے کے پیر پگاڑا کے لوگ جیتیں گے، پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ جیت سکتے ہیں. یہ تو ان کی تو گرفت ہے. مطلب ہملیٹ کرتے ہیں لوگ. پیر پگاڑا کے کتنے لوگوں پہ مقدمات ہیں، کتنے لوگ مارے بھی گئے. اور یہ گرفت ہے پوری پولیس کے ذریعے اور بیوروکریسی کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو پوزیشن اس وقت پی ٹی آئی کی کیا ہے؟ چلیے بتائیے، سندھ کراچی کے حوالے سے بات کریں. کیا کراچی میں پی ٹی آئی بھی انپاپولر ہو رہی ہے. یہ فیصل باوٹا والا جو واقعہ ہوا ہے، یہ دیکھو کس کمال دانائی کا منظر ہے. بھائی شٹ اینڈ کلوز اپنا کیس تھا، کوئی کیس ہی نہیں، بالکل سمپل کیس ہے. پرسوں بھی کل بھی آپ نے شاید کہا، پرسوں کہا تھا کہ اس کے بارے میں آپ نے انکشاف کر دیا تھا. انکشاف کیا آپ نے؟ بالکل واضح تھا، انکشاف نہیں تھا. میرے لیے وہ انکشاف تھا. اس میں کیا انکشاف کی بات ہے؟ جھوٹ بولا ہے اپنی شہریت کے بارے میں. ڈوئل نیشنل تھے، ٹھیک ہے، صاف. اور بتایا نہیں. پھر دوبارہ سینٹ کا وہ عمران خان صاحب کی دیکھو. میں تو کہتا ہوں 3.5 سال لگے کیوں بھائی؟ ایک بالکل واضح بات ہے کہ جھوٹا بیان اس نے دیا، وہ ایلیجیبل ہی نہیں تھا الیکشن لڑنے کا. 3.5 سال کس لیے لگے؟ یہ تو 3.5 ہفتے میں فیصلہ ہونا چاہیے تھا. یہی تو ظلم ہے. حضرت علی کا قول تو صرف ٹاک شو کے لیے اور کالموں کے لیے رہ گیا ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی نہیں چل سکتی. جھوٹ سے بڑا کون سا ظلم ہے؟ اور عمران خان صاحب کو پتہ نہیں تھا؟ الیکشن کمیشن کو پتہ تھا، عمران خان صاحب کو نہیں پتہ تھا. یہ تو ایک کلاسیکل کیس ہے حکومت کی نااہلی کا بھی اور اس سسٹم کی خرابی کا بھی. ایک قومی اسمبلی کی سیٹ ضائع کی، یعنی عالی جناب کی مقبولیت کا تو یہ عالم تھا کہ 5ویں نمبر پہ آئے، ہار جاتے، دوسرے نمبر پہ آتے، چلیے فرض کیجئے تیسرے نمبر پہ آتے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، 5ویں نمبر پہ آئے. یہ عالی جناب کی مقبولیت کا عالم ہے. ایک وزارت ضائع کی، یہ کوئی کام کرنے والا آدمی ہے؟ پستول لگا کے چلا گیا چینی قونصل خانے میں. اس کا کیا کام تھا وہاں پہنچا لگا؟ بچوں جیسی حرکتیں ہیں، نوجوانوں جیسی. وہ طیارے پہ جا کے تصویر جوتا اتار کے ٹیبل ٹاک شو کی ایک تماشا بنا اس کا. وہ تو بیچارہ ذہنی طور پہ بالغ ہی نہیں ہو سکا. اس کو ایم این اے بنانا، پھر سینیٹر بنانا، پھر وزارت دینا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیے وہاں جو آدمی اس کا مستحق تھا، جس نے کبھی یہ خواہش بھی نہیں کی، وہ تھا نجیب ہارون. درست بات آپ کر رہے ہیں. انہوں نے وہ آدمی جس کے گھر جا کے یہ ٹھہرتے تھے
کئی سرمایہ داروں نے بھی اپوزیشن کا کبھی ساتھ دیا ہے, پہلے دن سے وہ ان کے ساتھ تھا, ٹھیک ہے. سرکاری کام نہیں کرتا تھا, ایسا نیٹ اینڈ کلین آدمی. جب وہ ایم این اے بن گیا, شروع میں پیسے وہی خرچ کرتے تھے, انہی کے یہاں ٹھہرتے تھے. پھر تو یہ انہوں نے گھیر لیا نا دوسرے لوگوں نے, میں اس کے لیے صحیح لفظ نہیں استعمال نہ کریں وہ استعمال نہ ہی کریں آپ. انہوں نے گھیر لیا, انہوں نے پلان کیا کہ نجیب ہارون کو دور رکھا جائے. دیکھیے کیسا آدمی ہے, ٹکٹ کے پیسے تک نہیں لیتا, تنخواہ لیتا ہی نہیں, کمیٹی کا ممبر ہے اس کو پیسے نہیں لیتا, ٹکٹ کے پیسے نہیں لیتا, رہائش نہیں لیتا جو اس کا رائٹ ہے, مطلب اگر وہ رہ رہا ہو فیڈرل لاجز میں تو اس نے اپنے لیے گھر بنایا یہاں رہنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, چونکہ پسند نہیں ہے خان صاحب کو, سیریس آدمی ہے, سیریس آدمی کو تو پسند نہیں کرتا خان صاحب, اسی لیے ناپسند ہے وہ. بالکل. کوئی یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ کچھ فرمائشیں کی تھی, وہ پوری نہیں کی پارٹی کے لیے, ویسے کوئی عزت ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس نے کہا میں K4 منصوبہ جو ہے میرے حوالے, اس نے تو استعفیٰ دے دیا تھا کہ میری جان چھوڑے, میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں. ایک ایسے آدمی کو ان سب نے مل جل کے اسے آئسولیٹ کیا. اور یہ کون ہے؟ علی زیدی. علی زیدی کا واقعہ سنو, ایک بڑا اہم اجلاس ہو رہا تھا, ویری ویری امپورٹنٹ میٹنگ. مظہر صاحب اس میں کئی لوگوں کو بلایا گیا, ملک کی اکانومی پہ, پرائس کنٹرول پہ بڑی فکر تھی, مہنگائی بہت ہو رہی ہے. تو اجلاس شروع تھا, علی زیدی نے ہاتھ اٹھا, پرائم منسٹر میں بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی فرمائیے. انہوں نے کہا وہ جو 2 آدمی ہماری وہاں شپنگ میں وزارت میں وہ فوت ہو گئے تھے, یا شاید کیا ہوا تھا, کوئی حادثہ ہوا تھا, اچھا, ان کے بیٹوں کو میں نے موٹر سائیکل لے دی ہیں. اتنے اہم اجلاس میں یہ تو کوئی انڈیویجول بھی اگر کرے, کسی کو ایک موٹر سائیکل لے دے تو وہ اس کا چرچا کرتا پھرے گا. یہ جائے کہ کیبنٹ سے بھی زیادہ اہم میٹنگ تھی. اچھا, اس میں بیٹھ کے وہ یہ بات کر رہے ہیں, یہ بات کر رہے ہیں, ان کی وزارت کے بارے میں بہت سی شکایات ہیں. اب وہ تو تحقیقات ہے تو پتہ چلے مظہر عباس صاحب جو کچھ ہو رہا تھا. ان سے بات کر لیتے ہیں. بالکل, سینئر تجزیہ کار اس وقت مظہر عباس صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے کہ آج آپ نے وقت ہمارے لیے نکالا. سر کراچی کے حوالے سے ہماری اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بات چل رہی ہے. کراچی کی عوام نے پی ٹی آئی کو چوز بھی کیا, ان کو مینڈیٹ بھی دیا. میرا سوال یہ ہے کہ جو بھروسہ پی ٹی آئی پر کراچی کی عوام نے کیا, کیا پی ٹی آئی بھی اس بھروسے پر پوری اتری ہے؟ جی بہت بہت شکریہ, اور ہارون صاحب کے پروگرام میں آنا اعزاز ہوتا ہے. بڑی نوازش ہے آپ کی سر, میرے لیے اعزاز ہے آپ کا. نہیں ہارون صاحب, آپ کے لیے ہمیشہ ایک بہت رسپیکٹ رہی ہے. دیکھیے پی ٹی آئی کے پاس بہت بڑا مینڈیٹ کراچی میں ملا. پی ٹی آئی کو میرا خیال ہے 2013 سے یہ مسئلہ شروع ہوا کہ 2013 میں ان کو 8 لاکھ کے قریب ووٹ پڑے, اور وہ پی ٹی آئی کی کراچی میں ایک طرح سے انٹری تھی, اور بہت اسٹرانگ انٹری ہوئی. اس کے بعد 2018 میں ان کو 14 سیٹیں ملی قومی اسمبلی کی, اور کوئی 22 کے قریب صوبائی اسمبلی کی. اب یہ تقریباً اتنا ہی بڑا, تھوڑا بہت اوپر نیچے کر کے اتنا ہی بڑا مینڈیٹ ہے جو ایم کیو ایم کو ملا تھا. اب پی ٹی آئی, اگر آپ اس وقت جائیں اگر دیکھیں تو آپ کو شاید پی ٹی آئی کے 14 ایم این ایز کے نام نہیں پتہ ہوں گے. ان کے 4 ایم این ایز کے بھی آپ کو نام, 4-5 ایم این ایز سے زیادہ کے نام نہیں پتہ ہوں گے. اب یہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی کہ ان کے ایم این ایز اپنے حلقوں میں رہتے, اپنے حلقوں میں کام کرتے, وہ ان کی پہچان بنتے. لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی اس طریقے سے وہ رول پلے نہیں کر سکی. اور اگر آپ اس وقت بھی اگر شہروں میں جائیں, کچھ حلقوں میں ضرور پی ٹی آئی کے ایم این ایز وغیرہ, ایم پی ایز وغیرہ کام کر رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کا کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ, جو کہ شاید اور جگہوں پہ بھی ہے, وہ ان کے 3 اور 4 گروپوں کا ہونا ہے. اب وہ جو گروپ پالیٹکس ہے پی ٹی آئی کی, وہ پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے.